حامیم کا دعویٰ کیا تھا؟ حاجات میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں گھر کر غائبانہ پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ یہ ہے حامیم مومن کا دعویٰ۔ یہ ابھی میں بیان کرتا ہوں، اللہ نے ایسے بیان نہیں کر دیا جس طرح میں نے بیان کیا ہے، نہ، اللہ نے اس دعوے کو بیان کرنے سے پہلے 13 آیتوں میں اس کی تمہید باندھی، توجہ دلائی ہے کہ توجہ کرو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ 13 آیتوں میں اس کی اہمیت کو بیان کیا، پھر جا کے 14ویں آیت میں اس دعوے کو ذکر کیا، فَادْعُوا اللَّهَ، بس پکارو کس کو؟ مخلصین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ اس کا مفہوم تم بیان کر دو، خالص کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین، خالص پکار۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی وسیلہ نہیں، کوئی طفیل نہیں، کوئی صدقہ نہیں، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، نہ، اللہ کو پکارو مخلصین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ وسیلے کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، اب یاد ہیں تو پڑھو، نہیں تو گھروں میں جا کے قرآن دیکھو، جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں کسی میں وسیلے کا ذکر، واسطے کا ذکر، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے سے۔ ہر جگہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ سارے نبیوں کی دعائیں قرآن نے ذکر کی، حضرت نوح کی دعا ذکر کی، حضرت آدم کی دعا ذکر کی، حضرت یوسف کی دعا ذکر کی، حضرت یعقوب کی دعا ذکر کی، حضرت ابراہیم کی دعائیں ذکر کی، حضرت موسیٰ کی دعا ذکر کی، حضرت زکریا کی دعا ذکر کی، حضرت عیسیٰ کی دعا ذکر کی۔ نبیوں نے دعائیں مانگی کسی کے وسیلے سے؟ قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ حضرت نوح کہتے رب انی مغلوب فانتصر، مولا میں مغلوب ہوں، میں بے کس ہوں، بے بس ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر۔ ہے کوئی وہاں وسیلے کا ذکر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، ہے کہیں وسیلے کا ذکر؟ حضرت زکریا کی دعائیں ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہے وہاں کسی وسیلے کا ذکر؟ ہے کسی طفیل کا ذکر؟ حضرت یوسف کی دعا ہے، حضرت یعقوب کی دعائیں ہیں۔ جتنی دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، چاند کو دیکھنے کی دعا، سواری پہ چڑھنے کی دعا، اترنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، جتنی دعائیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، جتنیاں دعاواں توہن یاد نے، پڑھو۔ ہے کسی میں وسیلے کا ذکر؟ میرے نبی نے کسی دعا میں سکھایا ہے وسیلہ، واسطہ، طفیل؟ اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ فقہ کی ساری کتابیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، ہدایہ اٹھائیے، قدوری اٹھائیے، کنز الدقائق اٹھائیے، بحر الرائق اٹھائیے، فتاوی قاضی خان اٹھائیے، امام اعظم کہتے ہیں کہ یوں دعا مانگنا بحق نبیک، بحق اولیائک،
مکروہ، مکروہ ہے، اور جب مطلق لفظ بولا جائے تو وہاں فرد کامل مراد ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ آگے امام اعظم کہتے ہیں اے اللہ فلاں نبی کے حق سے میری دعا قبول کر، یہ کہنا مکروہ تحریمی ہے اس لیے کہ رب پر کسی کا حق نہیں۔ یہ فقہ کی ساری کتابوں نے لکھا ہے، اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں۔ کسی واسطے وسیلے کا نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے، نہ عقل اسے تسلیم کرتا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم، وہ قادر اور قدیر مجھ جیسے گناہگار کی نہیں سنتا۔ وہ بھی کہتا ہے میرے پیاروں کے واسطے سے آؤ، انا للہ۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، ان کی نہیں موڑتا، میری نہیں سنتا۔ پھر رحمان کس کا ہے؟ پھر وہ رحیم کس کا ہے؟ اس کی صفت رحمان کیا ہے؟ اس کی صفت رحیم کیا ہے کہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اپنوں کی سنتا ہے؟ وہ رحمان تب بنے گا جب اپنوں سے پہلے پرایوں کی سنے گا، پھر رحمان بنے گا۔ جانوروں کی سنتا ہے، گونگے بندے دی کوئی حاجت نہیں ہوندی، اس کی رمزیں جانتا ہے، ہر بولی جانتا ہے۔ بغداد میں کھڑا ہے سرائکی آدمی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ کھڑا ہے سرائکی، ڈیرہ اسماعیل خان کا، ڈیرہ غازی خان کا۔ میڈا سائیں میں بہت دوروں آیا تے بڑا حاجت مانداں تے بابا میری سونو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو سرائکی آتی ہے؟ اور حاجت مند تو انگلش میں پکارتا ہے، پشتو میں پکارتا ہے، پنجابی میں پکارتا ہے، اور وہ جو بزرگ ہیں کوئی عربی جانتا ہے، کوئی فارسی جانتا ہے، کوئی اردو جانتا ہے۔ یہ پکار کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے۔ پکار کے لائق وہ ہے جو ہر زبان جانتا ہے، اسے پکارنا چاہیے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پڑھو آگے پڑھو، مخلصین، خالص اس کو پکارو، یعنی اس کے سوا کسی کو نہ پکار۔ یہی معنی ہے خالص کا، کیا معنی ہے؟ خالص اس کو پکارو، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، میرے مقتدی کئی بار مجھ سے سن چکے ہیں، اللہ کہتے ہیں اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انعام آکھ دے نہیں ڈنگر نو ڈنگر، بھینسیں، گائے، اونٹنی، بکری۔ اللہ کہتے ہیں اگر میری توحید کی قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی اور یہ کائنات کو دیکھ کے تجھے سمجھ نہیں آئی، اپنے دروازے پہ بندھا ہوا جانور دیکھ۔ ان لکم، بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپایوں میں، لعبرتن، بڑی دلیلیں ہیں، بڑی عبرت کے نشان ہیں ان جانوروں میں۔ اپنے دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس، گائے دیکھ، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا، آج تو اتنا ذلیل ہو گیا ہے کہ تجھے سمجھانے کے لیے میں ڈنگراں دیاں مثالیں دینیاں پہ گئیاں نے، چوپایوں کی مثالیں دے دے کہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ نسقیکم، جمع متکلم ہے، اسقیکم، میں پلاتا ہوں، میں، وہ ایک ہے کہ زیادہ ہے؟ ایک ہے۔
لیکن کلام میں قوت پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نسکی کم، ہم پلاتے ہیں، نسکی کم، ہم پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، فرث کہتی ہیں گوبر کو، دم کہتی ہیں خون کو، من بین فرث ودم، جب غذا معدے میں تھی نا ہم نے گوبر سے الگ کر لی۔ جب اللہ کی توحید بیان ہو تو چہروں پہ تھوڑی سی بچا کے لائیے، چہروں پہ بچا لائیے۔ اللہ کی توحید بیان ہو تو مچڑ پا کے بندہ بیٹھا ہوئے نا، ایک کافرہ دی علامت دسی ہے قرآن میں کہ جب توحید بیان ہوتی ہے تو وہ جل بھن جاتے ہیں اور توحیدی لوگ خوش ہوتے ہیں، رب کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اور یہی چیز تو کام آنی ہے۔ میرے پلے تو اس کے سوا کچھ نہیں، میں نے تو رب کے سامنے یہی چیز پیش کرنی ہے۔ مولا ساری زندگی تیری وحدانیت کو بیان کیا تھا، تیری توحید کو بیان کرتے رہے، اس کے لیے تانے برداشت کیے، فتوے برداشت کیے، چندے بند ہوئے، بدنامیاں منہ لی، لیکن ہم نے اس آواز میں کمی نہیں آنے دی۔ تو خوشی کا تھوڑا سا اظہار کیجئے، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، اور جب غذا جگر میں تھی تو ہم نے خون سے الگ کر لی۔ اسی جگر کے اندر بلغم بھی بنتا ہے، اسی جگر کے اندر خون بھی بنتا ہے، اسی جگر کے اندر دودھ بھی بنتا ہے۔ من بین فرث، یہ قرآن ہے، قرآن دو جگہوں پہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت، ایک طرف خون نجس، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ نجس۔ قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا۔ لبناً خالصا، کہو تو صحیح یار، لبناً خالصا، یہ قرآن ہے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا کرے۔ لبناً خالصا، پھر جب اپنی توحید کا ذکر کیا تو فرمایا فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، ادھر مخلصین کا لفظ پڑھو، ادھر خالصاً پڑھو، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ لبناً خالصا فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، تیری نازک طبیعت ہے نا، تیری نازک طبیعت ہے نا، میں نے دودھ میں گوبر کا ایک ذرہ نہیں آنے دیا، میں نے دودھ میں خون کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا، میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، میں نے گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا۔ جس طرح خالص دودھ میں نے گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں کیا، تو بھی میری پکار میں شرک کو شامل نہ کیا کر۔ فَدْعُوا اللَّهَ، پڑھو فَدْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ مخلصین، لبناً خالص، لبناً
جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، تو بھی میری پکار خالص کیا کر۔ لین لے خالص لینا،